دنیا میں کچھ کمانے کے لیے کچھ پیسوں کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، اور کچھ دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے یقیناً انسان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ تو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے چاہے کما لیتے ہیں، جس طریقے سے چاہے۔ جو لکھ پڑھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر انجینئرنگ، ڈاکٹری کرتے ہیں، بزنس پڑھتے ہیں، کتنے قسم کی پڑھائیاں آج کل ہوتی ہیں، ایڈوانسڈ ہیں اسٹڈیز۔ ہر قسم کے جسم کے ہر حصے کے لیے الگ ڈاکٹر ہوتا ہے، اسپیشلٹی ہوتی ہے اس کی۔ اسی طرح انجینئرنگ میں بہت ساری فیلڈز ہیں، اور اکاؤنٹس، اس کے اندر بھی بہت ساری فیلڈز ہیں۔ وہ سب پڑھنے کے لیے ہم انگریزی جانتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں پہلے سے ہی۔ جب داخلہ لیتے ہیں اسکول میں، نرسری پہلی کلاس سے، تو انگلش میڈیم دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھا پڑھے اور انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، بزنس پڑھے، اور فلاں جو بھی پڑھے۔ بہت سب کچھ ہوتا ہے۔ اور تھوڑا بہت مسلمان گھرانوں میں جہاں تھوڑا دین کا معاملہ ہوتا ہے تو کچھ نماز روزہ مولوی صاحب کے پاس بٹھا دیتے ہیں، مولوی صاحب ذرا اس کو کچھ سکھا دیجئے، نماز پڑھنا سکھا دیجئے۔ بس اس سے آگے ہم دین کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، بس نماز پڑھ لیتے ہیں نا۔ حالانکہ جب یہ ساری زبان ہم انگریزی سیکھتے ہیں اور ساری اتنی قسم کی اسٹڈیز حاصل کرتے ہیں انگریزی زبان میں، تو پھر ہم عربی کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کیوں نہیں سیکھتے؟ کچھ تو 25%، 30% ہم کو عربی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آئے، ہمیں احادیث سمجھ میں آئیں، لیکن نہیں، ہم یہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ ہماری غفلت ہے۔ پتہ نہیں کس مولوی نے جو ہے یہ اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ اگر نہیں سمجھ سکتے بھائی تو پھر عربی سکھا دیجئے مولوی صاحب۔ ہم یہ بھی نہیں بولتے کہ مولوی صاحب آپ ہم کو عربی سکھائیے، ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ بجائے اس کے ہم بس جو مولوی صاحب بول رہے ہیں وہ ہم آمنا صدقنا، اسی پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ جو وہ کہانی سنا رہے ہیں، جو وہ قصے سنا رہے ہیں، اسی کو ہم سچا جانتے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم ہے کہ واقعی ہم مولوی کی عبادت تو نہیں کر رہے ہیں کہیں، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بزرگوں کی عبادت تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اور جانے بھی نہیں جاتی، اس لیے کہ مولوی صاحب ہمارے دل و دماغ کو پکڑ کر رکھتے ہیں، اور اسی طرف جدھر مولوی صاحب لے جانا چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، اور ہم غافل رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہم نماز والے ہو گئے، اب ہم بڑے بھی ہو گئے، ہم بڑے پروفیشنل بھی ہو گئے اور نماز روزہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن سے ہی غافل ہیں۔ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا بتائیں گے اللہ کو کہ ہم نے آپ کی کتاب ہم نے خود کیوں نہیں پڑھی تھی؟ ہم نے انجینئرنگ کے لیے، ڈاکٹری پڑھنے کے لیے تو خوب کتابیں پڑھی، ہر صفحے کو پڑھا، ہر لائن کو پڑھا، ہر لفظ کو پڑھا، بہت انویسٹیگیشن کی، بڑی معلومات حاصل کی، بڑا جو ہے وہ موبائل کے اوپر بھی ہم نے خوب معلومات حاصل کی، لیکن قرآن کو ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ آج سائنس والے انگریز جو ہے وہ قرآن میں سے نکال رہے ہیں کہ کیا کیا خاص باتیں ہیں، اور مسلمان غافل ہے، اس سے غافل ہے۔ مسلمانوں کو روک دیا گیا ہے کہ آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے مولوی صاحب؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کو کون سا فرشتہ آ کے سمجھاتا ہے؟ یہ آج سے صرف 100 سال پہلے کی بات ہے۔ 1400 سال سے لوگ قرآن سمجھ رہے تھے، اور اب کتنی زبانوں میں جو قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے، وہ اس زبان کے لوگ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں قرآن کو، اور وہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کا شوق ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور ہم جو ہمارے پاس جو عربی زبان کے اتنے الفاظ اردو میں ہمارے استعمال ہوتے ہیں، پھر بھی ہم غافل ہیں، ہمیں روکا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ ہم ہوش میں آ جائیں، اور اللہ کے پاس سرخ روح ہوں، ہم قرآن کو سیکھ کر سمجھ کر اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔